السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الشفقۃ مع الصبیان، بچوں کے ساتھ شفقت۔ قال اللہ تعالی ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اس باب میں عمومی طور پر بچوں کے ساتھ شفقت، رحمت، ہمدردی، نرمی کرنے کا بیان ہے۔ یہاں صرف اولاد کے ساتھ اچھے سلوک کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اولاد کے علاوہ باقی بچے، خواہ وہ اپنے خاندان کے ہوں یا غیروں کے ہوں، سب بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلی چیز انہیں زندگی کا حق دینا ہے۔ عرب معاشرے میں رواج یہ تھا کہ غربت اور مفلسی کی وجہ سے لوگ اپنے ہی بچوں کو مار ڈالتے تھے۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، لیکن جدید دور میں بھی یہ طریقہ جاری ہے کہ لوگ غربت، افلاس، پاورٹی کے ڈر سے اپنے ہی بچوں کو ختم کر دیتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، قتل مت کرو، انہیں جینے دو، انہیں زندہ رہنے دو، کیونکہ ان کے رزق کے مالک تم نہیں ہو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، سب کے رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ کوئی بھی انسان بچوں کی پیدائش کا سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مالک اور خالق نہیں ہو سکتا۔ ہماری اولاد ہے، ہماری غلام نہیں۔ ان کی زندگی اور ان کے رزق پر ہمارا اختیار نہیں، ہم تو صرف ایک سبیل، ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ تو کسی بھی انسان کی ہمدردی، رحم دلی اور محبت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے، اور پھر اس سلوک میں بھی سب سے پہلی چیز، پہلا سٹیپ ان کی زندگی۔ کیونکہ اگر ماں باپ زندگی کی قدر نہ کریں، ماں باپ زندگی کا سامان فراہم نہ کریں، تو بچوں کے لیے جینا مشکل ہو۔ تو اسی لیے یہاں پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بچوں کے حقوق میں سے پہلا حق جینے کا حق، زندہ رہنے کا حق، زندگی کا حق ہے۔ پھر فرمایا قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ المنافقون۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ جہاں ایک طرف اولاد کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اور انہیں ان کے حقوق دینے کی بات ہے، وہاں اس بات سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ کہیں اولاد کی محبت اور اولاد کی خدمت میں انوالومنٹ اور ان کی طرف کشش تمہیں خالق کا حق نہ بھلوا دے، اللہ کی طرف سے غافل نہ کر دے۔ ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور انسان کو زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت ہوتی، جن میں اولاد کی محبت جانی پہچانی، اس کے علاوہ مال کی محبت اور بھی بہت سی چیزوں کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی، یعنی ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور ایک طرف غیر اللہ کی محبت۔ غیر اللہ کی محبت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے وہ محبت غافل نہ کر دے۔ دراصل یہ محبت کا جذبہ بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے۔ انسان کو جو بھی نعمتیں ملی، جو بھی چیزیں ملی، وہ سب اس کے لیے کیا ہیں؟ دراصل امتحان ہے، کہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اسی طرح مادی نعمتیں بھی انسان کے لیے امتحان ہیں، تو دیگر نعمتیں بھی امتحان ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے
رحمت اور محبت اور شفقت کا جذبہ انسان کے اندر، یہ بھی دراصل کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کی ایک نعمت ہے. دیکھیے کہ اس شخص کو دیکھیے جس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہ ہو، سنگ دل انسان ہو، وہ کتنی خوشیوں، کیسے سکون، احترام اور پرامن زندگی سے محروم ہے. ایک وہ شخص جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کسی کے لیے کوئی پرواہ نہیں، سنگ دل ہے وہ شخص. ایسا شخص کتنی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے زندگی میں. وہ اپنے اوپر ایک مصنوعی سا خول چڑھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت سی خیر سے محروم ہوتا ہے. تو اس خیر کا مل جانا، اس نعمت کا مل جانا بھی اللہ کا فضل ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو نرمی اور اپنے صحابہ کی محبت اور شفقت اور ان کے لیے کیئر کے جو جذبات رکھے تھے، وہ دراصل کیا تھے؟ اللہ کی رحمت تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سنگ دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ وہ سب جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالیں، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. کوئی انسان کسی کے لیے محبت خرید نہیں سکتا، نہ کوئی کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے اندر بھر سکتا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے. تو اس محبت کا وجود کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت دراصل کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے. کس بات کا امتحان؟ کہ انسان اسے پا کر اب کرتا کیا ہے. تو بندوں کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے. کس طرح؟ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان اس محبت کے آنے کے بعد محض اسی چیز کی طرف نہ دوڑ پڑے جس سے اس کو محبت. اور یہاں خاص طور پر کس کا ذکر ہے؟ اولاد کا ذکر ہے. یہ جانی پہچانی محبت، یعنی اولاد کی محبت انسان کو اولاد کے اندر اتنا مشغول نہ کر دے کہ اسے اللہ کی یاد بھول جائے، اللہ کا ذکر بھول جائے. تو جو شخص اس امتحان میں ناکام ہو گیا، کیا ناکامی؟ کہ غیر اللہ کی محبت نے اسے اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا کہ وہ اللہ کی محبت سے دور ہو گیا یا اللہ سے دور ہو گیا. تو یہ چیز اس کے لیے فتنہ بن گئی، مصیبت بن گئی. لہٰذا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ انسان غیر اللہ سے محبت کے باوجود اللہ کی یاد نہ بھولے. ان ذکر اللہ کی بات ہے نا، اللہ کی یاد نہ بھولے. انسانوں کی محبت ہوتے ہوئے توجہ کس کی طرف رہے؟ اللہ کی طرف رہے. اولاد کی کشش اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، فرائض سے غافل نہ کر دے. اور یہ ایک عام دیکھنے کی بات ہے. عموماً کیا ہوتا ہے؟ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کا غم، ان کا دکھ، ان کی ضروریات انسان کے دل کو کاٹ کے رکھ دیتی اور انسان اس معاملے میں بے بس ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں عربی کا ایک شعر ہے وَإِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنْ هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَى بَعْدِهِمْ تَمْتَنِعُ الْعَيْنُ مِنَ الْغَمْسِ. کیا معنی ہے؟ کہ ہماری اولاد ہمارے درمیان دراصل کیا ہے؟ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں. یعنی اولاد کیا ہے؟ جگر کے ٹکڑے، جسم کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے نا جو زمین پہ چلتا پھرتا ہے. ان حبت الریح علی بعضهم، اگر ان میں سے کسی کو ہوا بھی لگ جائے، گرم یا ٹھنڈی دونوں ہی لگ جاتی نا، تو آنکھ پھڑکنا بھی بند کر دیتی. یعنی انسان غم اور تکلیف کے باعث بالکل
گم ہو جاتا ہے، سکتے میں آ جاتا ہے. اور سکتہ غم کی شدت کا نام ہے کہ انسان اپنی آنکھ بند کرنا بھی بھول جاتا ہے، آنکھ پھڑکنا بھی بھول جاتا ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سی محبتیں ہوتی ہیں زندگی میں، ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی ہے، دوستوں کی ہے، اور بہت سی چیزوں کی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ محبت جو ایک دفعہ آتی ہے اور پھر جاتی نہیں کبھی، اور چیزوں کی محبت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک محبت جو کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی، وہ اولاد کی محبت ہوتی. ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچے اپنی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. لیکن ماں باپ کتنے بھی مشغول ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ اولاد کو نہیں بھول سکتے. کسی بھی حال میں، بیمار ہو، تندرست ہو، کچھ بھی ہو، نہیں فراموش کر سکتے. تو یہاں پر اسی کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا گیا کہ دیکھو سب ٹھیک ہے مگر کہیں یہ تم کو اللہ سے غافل نہ کر دیں. تو جہاں ایک طرف ہمیں اولاد کے ساتھ اور سب بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں دوسری طرف ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے، محتاط بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے. عموماً انسان جب کسی چیز میں انوالو ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو پھر وہ چیز اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی، ہر چیز بھلوا دیتی. اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، سارے پریشر لے لیتی، ہر چیز کو برداشت کر جاتی، لیکن بچوں میں مشغولیت ایسی چیز ہے کہ جو نمازوں میں کمی کرا دیتی، جو باقی لوگوں کے حقوق میں کمی کرا دیتی، جو انسان کو دین کی خدمت اور دین کے کام سے غافل کر دیتی. کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں شادی سے پہلے، بچوں سے پہلے عبادت میں بھی بہت اچھی اور باقی چیزوں میں بھی بہت اچھی، لیکن جو ہی 1 اور 2 بچے ہوئے سب کچھ بھول گئے. بچوں نے اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا کہ نماز روزے سے بھی غافل. اچھی بلی ساری زندگی کی نماز کی پابند تک بچیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچوں کے بعد نماز میں سستی شروع کر دیتی. کچھ سستی شادی سے شروع ہو جاتی ہے اور کچھ پھر اس کے بعد بچے رہی صحیح کسر پوری کر دیتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے دراصل بہت شدید قسم کی آزمائش ہے. ان چیزوں کی محبت اور ان سے تعلق انسان کو اپنے فرائض سے غافل نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. نہ مال نہ اولاد، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی آڑے نہیں آئے گا. انسان اگر ساری زمین بھر سونا بھی خرچ کر کے اپنے آپ کو چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکے گا. اس لیے ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کی ضروریات کا خیال اپنی جگہ، لیکن ان کی خاطر اپنی عاقبت برباد نہ کرے، ان کی خاطر اپنے فرائض سے غافل نہ ہو. تو ان 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں ایک طرف حقوق دینے ہیں، وہاں دوسری طرف اس فتنے سے بھی بچنا ہے کہ جو ہمیں ہمارے فرائض سے غافل کر دے. حدیث ہے عن جابر بن سمرہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الاولى ثم خرج الى اہلہ وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا قال واما انا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا او ريحا كأنما اخرجها من جؤنة عطار. رواہ مسلم کتاب الفضائل. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا تو سامنے کچھ بچے آ گئے. آپ نے ہر ایک بچے کے رخسار پر ایک ایک کر کے ہاتھ پھیرا. سیدنا جابر نے کہا اور میں، تو آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو دیکھی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو، یعنی بہت زیادہ خوشبو تھی. لفظی وضاحت دیکھتے ہیں حدیث کی. عن جابر بن سمرہ، جابر بن سمرہ سے روایت ہے، صحابی. قال کہتے ہیں صلیت، میں نے نماز پڑھی، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صلاۃ الاولی، پہلی نماز یعنی ظہر کی نماز. ثم پھر، خرجا آپ نکلے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی مسجد میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ گھر چل دیے. وخرجت معہ، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا.
میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا. تو آپ جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ فاستقبلہ ولدان، آپ کا استقبال کیا کچھ بچوں نے. کچھ بچے آپ کو راستے میں ملے تو آپ ان کو اگنور کر کے آگے نہیں نکل گئے. فجعل، تو آپ شروع ہو گئے یمسح، مسح کرنے یعنی ہاتھ پھیرنے. جیسے وضو میں مسح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیرتے ہیں. جیسے آپ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو مسح کہتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. خدئی، خد کہتے ہیں گال کو، اور خدین کہتے ہیں دو گالوں کو. تو خدئی احد مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے، یعنی احدہم، ان میں سے ایک ایک کے دونوں گالوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے ہاتھ اس طرح کر کے پھیرا ہو، یا یہ کہ دونوں طرف سے الگ الگ کر کے پھیرا. تو انہوں نے خاص طور پر خدئی کا ذکر کیا کہ دونوں گالوں پہ پھیرا. واحدن واحدن، ایک ایک کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے بچوں کا ایک کراؤڈ ہے، اس میں اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، غیروں کے بھی ہوتے ہیں. تو بعض لوگ پھر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں کہ جو زیادہ پیارے بچے ہوئے یا اپنے بچے ہوئے ان کو تو اٹھا لیا، گلے لگا لیا یا پیار کر لیا، اور جو ذرا بےچارے بیمار یا مسکین یا تو بہت اٹریکٹیو نہ ہو تو ان کو اگنور کر دیا. اور اس سے بعض اوقات بچے اپنا کانفیڈینس بھی لوز کر جاتے. تو ہونا کیا چاہیے کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، سب کے ساتھ اچھا معاملہ. فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا قال، وہ کہتے ہیں یعنی جابر، واما انا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے یعنی میں، فمسح خدي، تو آپ نے میرے بھی دونوں گالوں کو چھوا. اب وہ خاص طور پر اپنا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور محبت کا جسر جو ہے وہ بھولا نہیں، اور اس میں وہ آنرڈ فیل کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور اس کا ایک خوشی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں، فوجدت، تو میں نے پایا، لیدہی، آپ کے ہاتھ کے لیے، بردن، ٹھنڈک کو، آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا، اوریحن، یا خوشبو کو، کأنما، گویا کہ وہ، اخرجہا، آپ نے اس کو نکالا تھا، یعنی آپ کا ہاتھ اتنا خوشبودار تھا گویا کہ آپ نے اس کو نکالا تھا، من جؤنت عطار، عطار کے ڈبے سے، یعنی خوشبو کا جو ڈبہ ہے یا خوشبو کا جو کنٹینر ہے، گویا آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا ہو، اتنی زیادہ خوشبو تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی اور طہارت اور نظافت اور خصوصاً خوشبو کے استعمال میں بہت اہتمام کیا کرتے تھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ خوشبو آپ کے بالوں کے اوپر سے دکھائی دیتی تھی، بعض اوقات خوشبو کا رنگ نمایاں ہوتا تھا، یعنی اتنی کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے کبھی بھی خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کیا، یعنی پسندیدہ تھا آپ کے نزدیک، اور اس کا استعمال بھی کرتے تھے، اور خصوصاً عبادت کے وقت، یعنی مسجد جا رہے ہیں. ہم تو عام طور پر جب کسی پارٹی میں جائیں یا کسی خاص ایسے موقع پر کوئی دنیا کے لوگوں سے ملاقات کے لیے جائیں تو پھر بھی خوشبو لگا لیتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت خوشبو لگانے کا کون سا؟ جب انسان اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہو، یعنی عبادت کا وقت. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرف بہت متوجہ ہوتے، ان کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت امپورٹنس دیتے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن یا ناانصافی نہیں کرتے تھے، اور ان کو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے اس میں خاص طور پر جسمانی طور پر بھی ہاتھ پھیر کر ان کو اپنے قریب کر کے اور ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش آتے. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین سنت ہے. اور اس میں کئی ایک اور مثالیں بھی ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بچوں عبداللہ، عبید اللہ اور قصیر کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور پھر فرماتے کہ کون میری طرف دوڑ کے سب سے پہلے آئے گا، جو پہلے آئے گا اس کو میں یہ اور یہ چیز دوں گا، اور پھر آپ ان کو دیتے. اور بچے یکا یک دوڑ پڑتے، کوئی آپ کے سینے پہ آ کے گرتا، کوئی پیچھے گرتا، کوئی کسی طرح لپٹ جاتا، اور اس طرح آپ ان کے ساتھ یعنی ان کا ایک مقابلہ بھی کرواتے، ان کو ایک موٹیویشن بھی دیتے کہ جو تیز دوڑے گا، جو جلدی کرے گا اس کو یہ ملے گا، یعنی ایک انعامی مقابلہ کہہ سکتے ہیں آپ. اور پھر یہ ہے کہ
ظاہر ہے کہ 3 بچے دوڑ کے، ذرا آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، 3 لڑکے کھڑے ہوں اور وہ دوڑ کے آپ کی طرف آ رہے ہوں تو وہ کیسے آئیں گے؟ آ کے وہ سٹاپ کہاں کریں گے؟ وہ آپ ہی کے اوپر کریں گے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، یعنی کس طرح اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود اور اتنے بڑے کاموں کے باوجود کہ کبھی آپ میدان جنگ میں ہیں اور کبھی آپ گھر میں ہیں، کبھی آپ مسجد میں ہیں اور کبھی رات کی عبادت کر رہے ہیں اور کبھی تعلیم اور تدریس کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بچے ہیں یعنی معاشرے کا سب سے چھوٹا طبقہ عمر کے اعتبار سے، ان کی امپورٹنس اور اہمیت اور ان کی طرف توجہ اور محبت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ ان کو بھی اسی طرح اہمیت دے رہے ہیں اور ان کی پسند اور ان کی جو نفسیات ہے اس کے مطابق ان سے معاملہ کر رہے ہیں. یعنی بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کو اس طرح کے مقابلے کروانا جو ہے یہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے کہ خود بھی اس وقت بچے ہیں، یعنی وہ اس سچویشن کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ آپ نے ان بچوں کو پیار کیا اور کہا یہ تو پہلے سے ہی ساتھ ہے چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں، یعنی ان کو کرنے کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ کس بچے کی نگاہیں کس طرح اس پہ پڑ رہی، یعنی کہ یہ ایک نفسیات دانی بھی ہے نا کہ آپ دوسروں کے مزاج کو سمجھیں، اس وقت کس شخص کے دل میں کیا ہے، کون چاہتا کیا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے ہیں اور ایک بچہ آپ کے ساتھ ہو لیا ہے. عموماً بچے بڑوں سے بھاگتے ہیں اور ڈسٹنٹ فیل کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، کہ قریب نہیں آتے، یہ ڈرتے ہیں یا دوستی نہیں کرتے. لیکن اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ بھی آپ کی کمپنی میں کمفرٹیبل ہے. جابر کہتے ہیں اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے گالوں پہ بھی آپ نے ہاتھ پھیرا، یہ معنی اس کا. یعنی جابر نے خود نہیں مطالبہ کیا، یعنی انہوں نے میری طرف بھی توجہ کی. اس سوال کا مطلب یہ کہ اور جہاں تک میرا تعلق ہے اور مجھے بھی آپ نے ہاتھ پھیرا، یعنی اپنی بات خاص طور پہ بیان کر رہے ہیں. حضرت جابر چونکہ حدیث کے نریٹر ہیں تو وہ نریٹ کرتے ہوئے قالا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی قالا لہو نہیں ہے، آپ سے نہیں کہا بلکہ اپنی بات سنا رہے ہیں، اپنا قصہ بیان ہو رہا ہے. پہلے دوسروں کا ذکر کیا اور پھر اپنی بات بھی بیان کی. تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. اور جیسے حضرت عباس آپ کے چچا تھے تو اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ شفقت کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر ہے کہ کس طرح دوڑ لگواتے. اسی طرح حضرت حسن اور حسین کے بارے میں بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک تھے، آپ نے ان کے ہاتھ پکڑے، یعنی ہاتھ پکڑ لی. جیسے بچے تھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہوتے تو آپ کیا کرتے، اپنی انگلی پکڑا دیتے ہیں، اچھا پکڑو انگلی، تو آپ نے پکڑے. پھر آپ نے اپنے پاؤں آگے کیے اور پھر کہا اس پہ چڑھو. ہمارے والد خاص طور پہ ہمیں اس طرح جھولا دیتے تھے، یعنی پاؤں پہ چڑھا کے اور پاؤں کو اوپر نیچے کرتے اور ہاتھ انگلی میں پکڑوا لیتے. تو یہ مسنون جھولے کا طریقہ ہے. اچھا، یہ بچوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو کسی نے ایک پوئم بھیجی ہے. Children are amazing. Acknowledge them. Believable. Trust them. Childlike. Allow them. Energetic. Nourish them. Fallible. Embrace them. Gifts. Treasure them. Here now. Be with them. Innocent. Delight with them. Joyful. Appreciate them. Kind-hearted. Learn from them. Lovable. Cherish them. Magical. Fly with them. Noble. Esteem them. Open-minded. Respect them. Precious. Value them. Questioners. Encourage them. Resourceful. Support them. Spontaneous. Enjoy them. Talented. Believe in them. Unique. Affirm them. Vulnerable. Protect them. Whole. Recognize them. Extra special. Celebrate them. Yearning. Notice them. اگلی حدیث ہے عن ام المؤمنین عائشة انها قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا ودلا وهديا وقال الحسن حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كرم الله وجهها
كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فاخذت بيده فقبلته واجلسته في مجلسها، رواہ ابی داؤد کتاب الادب۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو عادت، وضع اور چال میں زیادہ مشابہ نہیں دیکھا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حسن نے کہا بات اور کلام میں، اور حسن نے عادت، وضع اور چال کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کرم اللہ وجہہا کو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر شفقت سے ان کو پیار کرتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، محبت سے آپ کا ہاتھ پکڑتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ تو حدیث کی لفظی وضاحت بھی دیکھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کا ذکر ہے تو وہ مشابہت صرف چال ڈھال میں نہیں تھی بلکہ عمل میں بھی تھی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے ویسے ہی وہ اپنے باپ کے ساتھ پھر معاملہ کرتی تھی۔ ان ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہا بے شک وہ، قالت کہتی ہیں، ما رأیتو نہیں میں نے دیکھا، احدن کسی ایک کو بھی، کہیں بھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہی نہیں، کانا جو ہو، اشبہ زیادہ مشابہ، ملتی جلتی، ریزمبل کرتی، سمتن عادات میں، ودلن اور وضع میں، وہدین اور طریقے میں، چال ڈھال میں۔ وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں، یعنی ایک راوی ہے حدیث کے، حدیثاً و کلاماً، یعنی دوسری روایت میں لفظ کیا آتا ہے؟ بات اور کلام، یعنی کلام میں آپ سے بڑھ کر کسی کو بھی مشابہ نہیں دیکھا، یعنی بہت زیادہ ریزمبل کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حسن نے ولم یذکر الحسن الصمت والہدی والدل، اور حسن نے اپنی حدیث میں سمت اور ہدی اور دل کے لفظ استعمال نہیں کیے، یعنی ایک روایت میں کلام کا ذکر آتا ہے اور دوسری روایت میں چال ڈھال کا ذکر آتا ہے، عادات کا ذکر آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو روایات آپس میں کنٹرڈکٹ کرتی، کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے ایک حصے کو نمایاں کیا، ایک پہلو کا ہائی لائٹ کیا، اور دوسرے نے اپنی روایت میں دوسرے پہلو کا ذکر کیا۔ اور خلاصہ کیا ہوا کہ ان ساری ہی چیزوں میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ برسول اللہ، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، من فاطمہ، فاطمہ سے، کرم اللہ، عزت دے اللہ، معزز کرے، مکرم کرے اللہ، وجہہا ان کے چہرے کو، اللہ ان کے چہرے کو بہت باعزت رکھے۔ یہ دعا کا ایک انداز ہے۔ کس طرح مشابہ تھی اس کی اب دلیل یا مثال دی گئی۔ کانت وہ تھی، اذا دخلت علیہ جب آپ پر داخل ہوتی، یعنی آپ کے گھر تشریف لاتی، آپ کو وزٹ کرتی، قامہ تو آپ کھڑے ہو جاتے، الیہا ان کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس میں دراصل آپ کی کس قدر گریٹنس ہے کہ آپ بڑے ہیں عمر میں، مرتبے میں، مقام میں، نبوت کے اعتبار سے، علم میں، درجے میں، ہر لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اخلاق اور تواضع کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، فأخذ بِيَدِهَا، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، فقبلها، اور آپ کو چومتے، وأجلسها، اور بٹھاتے، فی مجلس ہی، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر، یعنی خاص نشست پر۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ کسی کے گھر میں یا کسی کی خاص نشست پر یا کرسی پہ یا جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست تو بہرحال ہر نشست سے زیادہ محترم اور مکرم ہے، یعنی آپ کی سیٹ جو تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اپنی اولاد اور خاص طور پر بیٹی کے ساتھ ایسی تھی کہ اتنا زیادہ آپ کا خیال رکھتے، اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے،
لیکن خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت زیادہ پیار ہوتا ہے جب کوئی بچہ اکیلا ہو، ایک بچہ ہو مثلا، یا چھوٹا ہو، یا پھر عادات اور اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا، ماں باپ کو خوش کر دینے والا، تو قدرتی طور پر ماں باپ کی توجہ اور پیار اس کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے تو مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور پھر مدینہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی باقی بیٹیاں بھی ایک کے بعد ایک فوت ہو گئیں، تو پھر حضرت فاطمہ ہی بچی تھی. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کو لے کر جاتے تھے اس علاقے میں جو کہ مدینہ سے دور تھا، ایک گاؤں سا تھا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم ہوتے تھے اور ان کو بس اٹھاتے، پیار کرتے، ساتھ لگاتے اور پھر واپس آ جاتے تھے، اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ جا کر صرف پیار کر کے دیکھ بھال کر کے واپس. تو حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی لگاؤ تھا، اور اس میں باقی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں کہ وہ اکلوتی بیٹی ایک طرح سے رہ گئی تھی، لیکن یہاں محبت اکلوتے پن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے کہ وہ کلام میں، چال ڈھال میں، طور طریقوں میں، اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب اور مشابہ ہیں. یعنی وہ اپنے اخلاق اور اپنے طور طریقوں کی وجہ سے بھی آپ کی پسندیدہ ہیں. اور پھر ان کے طور طریقے کیا تھے؟ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور آپ جب ان پر داخل ہوتے، ان کے پاس جاتے، قامت الیہ، تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، فأخذت بیدہ، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی، فقبلتہ، آپ کو پیار کرتی، چومتی، واجلستہ، اور بٹھاتی آپ کو فی مجلسہا، اپنی خاص مجلس پر، یعنی اپنی خاص بیٹھنے کی جگہ پر. رواہ ابو داؤد کتاب الادب، ابو داؤد نے اس کو کتاب الادب میں روایت کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے لیے کیسی محبت اور کیسی کیئر ہوتی ہے یا ہونی چاہیے. اور اس میں یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہم سب کے لیے رہنما ہے. اب دیکھیے کہ آج کل کے بہت سے ماں باپ بچوں سے صرف عزت طلب کرتے ہیں، یا ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ تم ہماری رسپیکٹ کرو یا ہم سے محبت کرو، یا اگر ان کی طرف سے توجہ نہ ملے تو اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن خود اس کے لیے نمونہ نہیں بنتے. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ان سے چاہتے ہو وہ انہیں کر کے دکھا دو. اگر آپ خود نہیں وہ کام کرتے اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کر لیں، تو آپ کا واز بیکار ہے، ان کے لیے کوئی رول ماڈل ہی نہیں، وہ کیسے کریں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے وہ سب کچھ کر کے دکھاتے، اور پہلے آپ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دیکھ کر آپ کی بیٹی کرتی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت اور شفقت کا معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر صرف ایک طرف سے ہو تو وہ اس طرح معتدل یا وہ بہترین تعلق نہیں، اور قائم اور برقرار بھی وہی رہتا ہے جس میں دو طرفہ تعلق ہو. آج کل آپ دیکھیے کہ ماں باپ نے محبت کرنے کا معنی کیا قرار دے رکھا ہے. کیا بچوں کو توجہ دینا، عزت دینا، احترام دینا، اہمیت دینا، یا صرف مال دے کر فارغ ہو جانا کہ اچھا یہ لو پیسے، یہ لو فلاں چیز، لے لو جو چاہتے ہو، کر لو جو کرنا ہے اور ہمارے گلے سے اترو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں بچوں کے لیے شفقت اور محبت ہے. کیونکہ عام طور پر ہم بچے کو گود لینا اور بچہ ذرا بڑا ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑنا یا اس کو پاس لگانا یا اس کو پیار کرنا، ہم سمجھتے کہ نہیں اب یہ ہمارے احترام کے خلاف ہے. جبکہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ شادی شدہ تھی، خود بچوں والی تھی، شوہر والی تھی، اپنے گھر والی تھی، لیکن اس کے باوجود محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس شفقت اور پیار میں. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اب بچے بڑے ہو گئے، اپنے گھر والے ہو گئے، بچے بچے ہی ہیں چاہے جو بھی ہو. کہہ رہی ہیں کہ پہلے ایک تھیری تھی کہ اگر بچے تنگ کریں، مس بہیو کریں تو ان کو ٹائم آؤٹ دیں. اب ایک نئی تھیری آئی ہے کہ اگر ایسا کریں تو انہیں ٹائم ان دیں، یعنی بجائے اور دور کرنے، سزا دینے کے ان کو ساتھ لگائیں. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح چلتے ہیں، ماں باپ کیسے بولتے ہیں، کیسے معاملہ کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. یعنی ایک طرح سے اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ ماں باپ کا ریفلیکشن. یعنی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو
چلنے کا انداز یا بولنے کا یا اشاروں کا یا ہاتھ اٹھانے کا، اس میں بہت ساری مشابہت بچوں کی ماں باپ پر ہوتی. آگے چلتے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير یا ابا عمیر ما فعل النغیر. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یعنی ہنسی مذاق کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تیری نغیر نے کیا کیا. لفظی وضاحت انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یاد ہے کہ انس بن مالک خود 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور بہت سی احادیث انہوں نے اسی وجہ سے روایت کی کہ انہیں ایک بڑا وقت آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا. یقول وہ کہتے ہیں ان کانا بے شک تھے، ان کا معنی یا بے شک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے. آگے لا یخالطنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا البتہ ہم سے ملتے جلتے تھے. خلط ملت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میل جول رکھتے تھے، مکس ہوتے تھے، انٹریکٹ کرتے تھے. حتی یقولا یہاں تک کہ فرماتے لأخن واسطے بھائی کے، لی میرے، صغیرن چھوٹے، میرے چھوٹے بھائی سے کہتے یا کہا کرتے تھے یا ابا عمیر اے ابو عمیر ما کیا فعلا کیا النغیر نغیر نے. اور نغیر ایک چھوٹا پرندہ تھا جو مر گیا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بڑوں سے نہیں ملتے تھے یا صرف بڑوں سے ہی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ بچوں کے ساتھ بھی آپ کا میل جول ہوتا، ان میں بھی گھل مل کے رہتے. ایسے گھل مل کے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے اور ان کے لیول پر اور ان کی نفسیات کے مطابق ان سے معاملہ کرتے تاکہ بچے کمفرٹیبل ہوں. اور پھر میرے چھوٹے بھائی سے جب بات کرتے تو اس کی چڑیا کا حال پوچھتے، اس کے پیٹ کے بارے میں پوچھتے، کیونکہ بچوں کو اپنی گڑیا، چڑیا اور پرندوں، کھلونوں، ٹوائز سے بہت محبت ہوتی ہے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے یا کہیں جائیں تو ٹوائز کا پوچھیں گے اور پیٹس کا پوچھیں گے، بلی ہے آپ کے ہاں، چڑیا ہے، اور اگر مل جائے تو سب کچھ بھول کے ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ان کے لیے اللہ کی یہ کریشن جو ہے اور یہ سب چیزیں ایک معنی رکھتی ہیں. وہ نیا نیا دنیا کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر چیز کو دیکھ کر ایک دم کھچ جاتے ہیں اس کی طرف. وہی چیزیں ہم دیکھتے تو ہم کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ان کی جان ہوتی ہے ان چیزوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، انسان شناس تھے، مزاج شناس تھے، کہ اس بچے کو کیا بات اچھی لگے گی، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ایک ایموشنل بونڈنگ ڈیولپ کر رہے تھے، اور وہ بونڈنگ جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر میسج کنوے کرنا آسان ہوتا ہے. آئندہ فیوچر جنریشنز کو یہی لوگ تھے پیغام پہنچانے والے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر لاجیکلی دیکھیں تو یہ کویسچن کیا ہے، ایک چڑیا جو مر گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی کہے کہ اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سوال سے پتہ ہی ہے نا چڑیا مر گئی، بس قصہ ختم. اور پھر اب یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہوتے ہوئے وہ چڑیا کی باتیں کرے. عقل تو کہتی نہیں، بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ہمارا دین سب کچھ عقل نہیں ہے، ہر چیز کو عقل پہ نہیں پرکھنا چاہیے. یعنی کسی کی بھی پسند و ناپسند کا کب پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی ایک بچے کی پسند، اس کو کیا پسند ہے، اس کی دلچسپی کس میں ہے. اور صرف اس بچے کا نام نہیں، اس کی چڑیا کا بھی نام، کیونکہ محبت کے اظہار کے لیے عموماً کیا گر بتایا جاتا ہے کہ دوسرے کو اس کے نام سے پکارو. آپ صرف اس کو نہیں نام سے پکارے، اس کی چڑیا کو بھی نام سے پکار رہے ہیں. اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جسے دوسروں میں دلچسپی ہو. دوسروں میں دلچسپی صرف وہ لے سکتا ہے جو اپنی ذات کی خول سے ذرا باہر آ جائے، جو سیلف سینٹرڈ نہ ہو. جو سیلف کانشیس اور سیلف سینٹرڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف اپنی ہی دھن میں اور اپنی ہی دنیا میں اور اپنے ہی آپ میں کھوئے ہوئے، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ انہیں کسی اور کی طرف ہی دیکھنے کا موقع ملے گا یا کسی اور میں بھی وہ دلچسپی لے سکتے ہیں یا اس کی ضرورت یا اس کے احساسات اور اس کے جذبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چھوٹی تھی اور گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب وہ تشریف لائیں تو ان کے کھلونے بھی ساتھ آئے.
اور وہ کھیلتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلنے بھی دیتے، اور جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو ان کی سہیلیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، وہ آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر دوڑتی تو آپ ان کو واپس بھیجتے. حضرت عائشہ کے کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے، اس کے پر کیوں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر تھے. تو بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ گھر کے باہر بلکہ گھر کے اندر، اور پھر اولاد سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، اپنی بیوی جو عمر میں چھوٹی ہے اس کے جذبات کا اسی کی سطح پر خیال اور لحاظ اور پاس، یہ بھی آپ کی گریٹنس ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پھر ویلیو اور قدر و قیمت اور ان کا احترام اور محبت کتنی زیادہ ہوتی. یہ بالکل ایک صحیح بات ہے. حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، دوسری حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم. راحمون یعنی رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن، انہی پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو جو شخص بھی ہمدرد ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، کائنڈ ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، دوسرے اس کے لیے دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں. سنگ دل لوگوں کے لیے کوئی عزت ادب احترام نہیں ہوا کرتا. پرسکون گھر کے لیے، پرسکون خاندان کے لیے، پرامن معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کے جذبات ہوں، ہمدردی اور محبت کے جذبات ہوں. اور جب انسان محبت دینے والا بنتا ہے تو یقینی طور پر وہ محبت پا بھی لیتا ہے. یعنی محبت ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کسی سے ادھاری لے لیں یا کسی سے زبردستی کروا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو اللہ خود بخود دلوں میں ڈال دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کون کس کے لیے کیسا ہے، کون انسانوں کی کتنی قدر اور کتنی کیئر کرتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں یہ جو حضرت عائشہ والی مثال ہے، اس کو سامنے رکھ کر ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے بچوں یا اپنے گھر والوں کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اگر ان کا کھیلنے کا موڈ ہے، یا ان کی کوئی خاص دلچسپی ہے، یا ان کا کسی خاص کھانے پہ دل ہے، یا کسی خاص کام کرنے پہ دل ہے، تو ہمارا رویہ اور معاملہ اور تعاون کتنا ہوتا ہے، ہم کتنا اس کو انکریج کرتے ہیں. عموماً تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں، دلوں میں تنگی کیوں آتی، گھٹن کیوں آتی، بچے ماں باپ سے دور کیوں ہوتے ہیں، یا ماں باپ بچوں سے کھنچ کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا، دوسرے کی مرضی اور پسند کا خیال نہیں ہوتا. ہم کیا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں ہماری مرضی چلے. اس میں بچوں کے معاملے میں ہمارا عموماً رویہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی مثالوں سے سمجھائیے. جو ہم پکائیں وہ کھائیں، کرتے نا یہی. یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کنوینئنس اس میں ہے، ہمیں یہ پسند ہے، لہٰذا ان کو ہماری پسند پہ ڈھل جانا چاہیے. زوری زبردستی وہ کھلائیں گے منہ میں ٹھوس ٹھوس کے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھائیں. پہننے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں ہم میں سے کتنے لوگ کتنی چوائس دیتے ہیں کہ بچے اپنی پسند کا بھی کچھ چوز کر لیں. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، وہ پہنے جو ہمیں پسند ہے، اور اگر ہمیں کچھ پسند نہیں تو وہ پہن نہیں سکتے. حدود کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے، اگر وہ فحش لباس پہننا چاہتے ہیں یا کوئی غلط چیز پہننا چاہتے ہیں تو وہ نہیں پہننے دیں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو ان کی چوائس، ان کی پسند کا کپڑا خریدنا دیں. ان کو اپنی پسند کا کھانا اگر وہ ان کی صحت کے لیے بربادی کا باعث نہیں یا حلال اور طیب ہے تو ان کو لینے دیں. بعض اوقات بچے مثلاً اگر ایک ان کے گھر میں بعض اوقات کمرہ ان کا ہوتا ہے، یا کوئی ایک ٹیبل یا کارنر یا ایک الماری یا کبرڈ یا کوئی بھی چیز، تو عموماً مائیں کیا کرتی ہیں، اس میں بھی مداخلت کرتی ہیں. یہ یہاں کیوں پڑا ہے، یہ وہاں کیوں نہیں رکھا ہوا، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے. ان کو وہاں بھی آزادی نہیں دیتے، وہاں بھی نہیں جینے دیتے کہ وہ اس چھوٹی سی چیز کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکے. اور ہم بعض اوقات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب ہر وقت ٹوک جھوک ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تو بچے کیا چاہتے ہیں، پھر بھاگنا چاہتے ہیں. جی یہ کہتے ہیں کہ شیئر نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ ہم سے پوچھنے کہیں جائیں تو ہم کہتے ہیں نو. یہ کھا لیں، نو. کھیل لیں، نو. وہ کر لیں، نو. اگر ہم سارے دن کے نو گنے نا اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ تربیت کا طریقہ درست نہیں، اس سے دلوں میں جگہ نہیں بنتی.
چاہے ہم ان کو سونے کا نوالا کھلائیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم ان کو اتنے قیمتی کپڑے لے کے دے رہے ہیں، ہم ان کو اتنی قیمتی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اتنی فیس دے رہے ہیں ان کی، اتنا ہم نے ان پہ خرچ کر دیا ہے، اتنا فلاں کام کر دیا ان کے لیے، اتنی ہم نے ان کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، پھر بھی ہماری قدر نہیں کرتے. کبھی ہم نے سوچا کیوں؟ کیونکہ ہم جذبات کا خیال نہیں رکھتے. بڑی بڑی مہنگی چیزیں لے کر دینا ایک کام ہے، لیکن لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ساری دنیا خرید کے بھی بچوں کو دے دیں، آپ محبت نہیں ڈال سکتے ان کے دلوں میں جب تک ان کے جذبات کا احترام نہیں کریں گے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے ٹائم میں بھی بعض اوقات ہم بہت مداخلت کرتے ہیں کہ جس وقت وہ نہیں کرنا چاہے، ہم اصل میں پتہ کیا کہتے ہیں، ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں فٹ ان ہو. ہم سونا چاہتے ہیں اگر، تو ہم چاہیں گے اس وقت وہ بھی زبردستی سو جائیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دوپہریں لمبی ہوتی تھی مثلا پاکستان میں یا کچھ، تو زبردست، اور بچے وہاں دیکھا ماں باپ سو گئے فوراً نکلے باہر، ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ اٹھ کے جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ان کے فائدے کے لیے ان کو اندر کرتے ہیں کہ باہر گرمی ہے، یہ دھوپ ہے، لیکن اس میں بھی فورس نہیں کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.